بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی پڑھنا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَقَدَمٌ مُنْصَرِفٌ وَأَقْرَبُ مُمْتَنِعٌ. بس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر تانیث بالتا کی بات چل رہی ہے. تانیث بالتا لفظی ہو تو پھر ایک سبب ہے تانیث، دوسرا ہے کہ اس کے سبب بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ اسم جس میں تانیث بالتا لفظی ہے وہ علم ہو. حتمی طور پر یہ کلمہ غیر منصرف بن گیا، پکانے مسئلے نہیں اور تحفے ہو. اور اگر کلمے کے اندر تانیث بالتا مانوی ہے یعنی تائے مقدرہ، تو پھر اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو. یہ بن گئی جواز کی شرط. تحتم کی شرط یہ ہے تین چیزوں میں سے ایک، یا وہ زید الثلاثہ ہو، ثلاثی ہے تو متحرک الاوسط ہو، ثلاثی ساکن الاوسط ہے تو اجمع ہو. تو پھر یہ بھی پکا پکا کیا ہے؟ ہون مسئلہ سون مڈو شڈو. علامہ فرماتے ہیں اگر نام رکھا گیا اس کے ساتھ، اگر تو نال شرح پڑھنا پھر میں گل کرتا ہوں. فین سمے یا بھی اگر ٹور نام بس. علامہ نے فرمایا ہے کہ اگر اے جڑا مونس مانوی نہیں ہو توفہ جی، مونس مانوی کون؟ جس کے اندر تائے تانیث مقدرہ ہے، تا ملفوظہ ہونا پاویں مذکر دا عالم ہے تے پاویں مونس دا کوئی فرق نہیں. طلحہ تو مذکر دا عالم ہے، غیر منصرف ہے، چونکہ تا خود موجود ہے تے نالے علمیت موجود ہے، بس گل ختم. یہ جڑی تا مقدرہ ہوندی ہے اعتباری ہوندی ہے. اتھے رولا ہی ذرا دھیان کرو جو بھائی کہ مؤنث مانوی جو ہے نا، کون؟ اگر یہ اس کے لیے بھی تب بھی سبب ہے نا جب علم ہو، کیا علمیت ہو، تو وہ کلمہ جس میں تانیث مانوی ہے، اگر یہ کلمہ علم بنے مؤنث کا پھر تو مسئلہ ٹھیک ہے، جائز ہے. اور پھر تحتم کی شرط اور ہے. اور سمجھے کہ کوئی نہیں سمجھا؟ وہاں تینوں میں سے کوئی بھی پائے گی تو وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا حتمی طور پر. اب ٹٹڑ کوپڑی کہ وہ اسم جس کے اندر کیا ہے تانیث مانوی وہ تائے مقدرہ واجہ ہو، یہ کلمہ غیر منصرف ہوگا جب یہ علم ہوگا. اب جواز ہے. پھر تین شرطوں میں سے ایک شے پائی جائے، یا کیا ہو؟ یا ثلاثی ہو تو متحرک اگر ثلاثی متحرک الاوسط نہیں ہے تو اجمع ہو، تب یہ غیر منصرف پکا ٹھکا. سنیں اب مسئلہ سن. یہ اسم جس کے اندر تانیث مانوی ہے، جس کے اندر اس کلمے کو علم تو بنایا لیکن مذکر کا، اس کلمے کو علم تو بنایا لیکن مذکر کا. ہن رولا پے گا. تانیث مانوی ڈر گئے، اس کو علم بنایا کس کا؟ مذکر کا. تو جب وہ اسم جس کے اندر کون ہے اس کو جب علم بنایا تو اب یہ اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ زید الثلاثہ ہو. کیا ہو؟ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ زائد الثلاثہ ہو. قسم جی میں کافیہ پڑھایا کدے یاد ہوئے تو مسئلہ کو نہیں سی گا، پر میں سیری ٹکرا ہی ماری نا تانوں جی. اب شرط ہے کہ یہ کیا ہو؟ تب یہ غیر منصرف ہوگا. او
جب جس کلمے کے اندر کلمے سے مراد اسم تانیث مانوی ہے اس کو علم بنایا مؤنث کا تو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے پڑھنا زیادہ منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، اور 3 چیزوں میں سے ایک چیز پائے گی تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے زید الثلاثہ تحرک الاوسط اجماع سمجھے وہاں اس کے تحتم کی 3 شرطیں ہیں 3 چیزوں میں سے کوئی بھی پائے گی تو وہ حتمی طور پر زید الثلاثہ ہو تب بھی پڑھنا ہے ثلاثی متحرک الاوسط ہو اور ثلاثی ساکن الاوسط اجماع ہو تو پھر بھی سنیں لیکن یہی اسم جس کے اندر تانیث مانوی تائے مقدرہ اس کو علم مؤنث کا نہیں بلکہ تو اب اس کے تحتم کی ایک ہی شرط ہے اب اس کے 3 نہیں ہے صرف اور صرف یہ زید الثلاثہ ہو کیا ہو تب یہ غیر منصرف ہے کہ تائے بھی جو نا مانوی ہو بھئی وہ کلمہ مؤنث تانیث مانوی ہے اور دوسرا وہ علمیت بھی ہے اور زید الثلاثہ ہو تو تب یہ غیر منصرف ہے اگر وہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے یا ثلاثی ساکن الاوسط اجماع ہے اور علم مذکر کا ہے غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا منصرف ہوگا کیا کیا جی علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ نے فرمایا پس اگر نام رکھ دیا ہے اور پس نو گولا مار مانا کرا گیا پس کی ہویا یار جس اسم کے کہ اندر تانیث مانوی مؤنث مانوی یعنی وہ اسم جس کے اندر تائے مقدرہ ہے مقدرہ ہے اس کو اگر علم بنائے مؤنث کا تو وہ پچھلی تفصیل ہے تحتم کے لیے 3 میں سے کوئی شے پائے گی تو وہ حتمی طور پر لیکن اگر وہ اسم جس کے اندر اگر اس کو علم بنائے مذکر کا تو اب منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ بس اگر ثلاثی متحرک الاوسط ہوا یا ساکن الاوسط ہوا تو وہ سنیں پس اگر نام رکھا گیا اس کے ساتھ یعنی مؤنث مانوی کے ساتھ کس کے ساتھ مانوی کے ساتھ جی کون نام رکھا گیا مذکر تو پس شرط اس کی زید الثلاثہ ہے سوال ہے کہ وہ کلمہ جس میں تانیث مانوی ہے اگر وہ زید الثلاثہ نہیں اس کے 3 حرف ہیں تو اس کو بھی تو مذکر کا علم بنا سکتے ہیں شرط کا مطلب تو ہے کہ اس کے بغیر مشروط پایا ہی نہیں جائے گا وہ بار بار سوال جواب آ رہا ہے تو اس کا جواب دیا یہ شرط مؤنث مانوی کے علم بنانے کی نہیں ہے مذکر کی بلکہ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی ہے کیا کیا جی سوال یہ ہے کہ یہ کہا ہے کہ اگر مؤنث مانوی ہے تانیث مانوی ہے تو اس کو مذکر کا علم بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ زید الثلاثہ لیکن اگر وہ 3 حرفوں والا ہو تو اس کو اگر مذکر کا علم بنائے تو پھر منع ہو جائے گا حالانکہ نہیں ہے بنے ہوئے آگے آ رہے مثالیں تو اس کا جواب دیا ہے یہ ذات کی شرط نہیں ہے بلکہ کہ غیر منصرف کا سبب تب بنے گا جب یہ شرط ہوگی چلو جی پس شرط اس کی کس کی اس مؤنث مانوی کی منع صرف کے سبب بننے میں کیا ہے زیادتی الثلاثہ ہے منع کروا یار کو خدا دے بندے کو سمجھو چاہے اس کے ساتھ یعنی مؤنث مانوی کے ساتھ مذکر کا پس شرط مؤنث مانوی کی منع صرف کے سبب بننے میں زیادتی الثلاثہ ہے آگے نام رکھا جائے اس یعنی مؤنث مانوی کے ساتھ مذکر ہے پس شرط اس کی منع صرف کے سبب ہونے میں زیادتی الثلاثہ پر ہے پر ہے واجہ جائے زیادتی الثلاثہ ہے کہ زیادتی الثلاثہ پر ہے جتنے مرضی ٹھوک جائے پہاڑی پر ٹوئے پر بھی خود آپ شرط ہے جی خود آپ شرط ہے سنے ہی اور تو ویکھو توفیہ اور اگر نام رکھا گیا مؤنث کا مذکر کے ساتھ
تو پس زیادتی اور تحرک الوسط یمنع صرفہ، یعنی اگر نام رکھا گیا نا مؤنث مانوی کا، کس کا؟ مؤنث کا، کس کا؟ جڑا 13 مرخوا ہے، تو اب زیادتی تحرک الوسط یہ دونوں غیر منصرف کے لیے کافی ہیں، اور اگر ثلاثی ساکن الوسط ہو تو اس میں خلاف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر وہ اجمع ہے تو پھر بھی وہ غیر منصرف ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اسم جس میں تانیث مانوی اس کو علم بنایا کس کا؟ اس میں اختلاف، اس میں مسئلہ یہ چل رہا ہے ابھی، اس میں کہ اس کے لیے تعتم کی کون سی شرط ہے، اس میں تعتم کی کون سی شرط ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ زائد علی الثلاثہ ہوا تو غیر منصرف ہوگا، باقی ہوا تو آگے چل۔ لأن الحرف الرابع في حكم تاء التانيث قائم مقامها۔ بس سوال کہ اب زائد علی الثلاثہ ہونا کیوں شرط ہے؟ جی سوال ہے کہ زائد علی الثلاثہ ہونا کیوں شرط ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو چوتھا حرف ہے نا اس کو قائم مقام تائے تانیث کے کر دیں گے، 3 حرف بن جائیں گے کلمے کے، اصلی ہے چوتھا بھی اصلی، لیکن اس کو قائم مقام کر دیں گے۔ جیسے کہ تل ہاتھوں کے اندر تا ہے کہ کونی، یہاں گویا کہ چوتھا حرف تائے تانیث ہے، تو لہٰذا تائے تانیث موجود ہے، علمیت ہے، کلمہ غیر منصرف ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ زائد علی الثلاثہ ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ چوتھا حرف جو ہے وہ تائے تانیث کا حکم میں ہے جو حکم میں ہے، قائم مقام بن جائے گا، تائے تانیث کے قائم مقام بن جائے، تائے تانیث کے حکم میں ہے، اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اس لیے شرط لگائی کہ وہ کیا ہو، ایشا بس، اس لیے کہ حرف رابع تائے تانیث کے حکم میں ہے، خبر بعد خبر قائم ہے، مقام تائے تانیث کے، تائے تانیث کے، جی اس لیے کہ حرف رابع تائے تانیث کے حکم میں ہے، قائم ہے حرف رابع تائے تانیث مقام تائے تانیث کے۔ شابہ جی، اس لیے کہ حرف رابع تائے تانیث کے حکم میں ہے، قائم ہے مقام اس تائے تانیث کے۔ ادھر آشیا ویخ، سوال ہے کہ یہاں تحرک الاوسط کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے یہاں پر تحرک بھی تحرک الاوسط جو حرکت ہے اس کو بھی تائے تانیث کے قائم مقام مان لیں، ثلاثی متحرک الاوسط کی جو درمیانی حرکت ہے اس کو بھی، قائم جیسے 4 حرفوں والے کے چوتھے حرف کو قائم مقام مانے کہ نہیں، تو تائے ساکن تب کوئی لگ دیا، ثلاثی متحرک الاوسط جو ہے اس کے بھی تائے تانیث کے قائم مقام۔ درمیانی حرکت کو قائم مقام بنائیں، اس کا جواب کہ یہاں متحرک الاوسط کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ لأنہ یہ جو درمیانی حرکت تھی نا اس کو نائب بنایا تھا حرف رابع کے، جب وہ مؤنث کا علم تھا تو اس وقت درمیانی حرکت کو قائم مقام بنایا تھا کس کا؟ حرف رابع کا، کس کا؟ حرف رابع کا۔ تو اب اس حرکت وہ پہلے نائب ہے حرف رابع کا، اب پھر اس کو نائب بنائے تا کا، تو یہ نائب کے نائب کا اعتبار کرنا یہ بعید ہے جی، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اس لیے۔ اور سوال ہے کہ پھر اجمہ کو قائم مقام کر دیں تائے تانیث کے، تو کہتے ہیں کہ اجمہ جو ہے وہ کبھی تھا جب وہ کلمہ مؤنث ہوتا، تو جب اس مؤنث کے اندر لفظاً تو تا کوئی نہیں، نہ صرف اعتبار ہے، تو جب اس کلمے کو مذکر کا نام رکھا ہے تو تانیث مانوی تو زائل ہوگی، تانیث مانوی زائل ہوگی، جب زائل ہوگی تب اجمے کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اس کو قوت دے کر وہ تائے تانیث کے قائم مقام بن جائے جی، اس لیے 2 چیزیں ختم، صرف تیسری چیز قائم مقام ہے کہ چونکہ چوتھا حرف موجود ہے۔ ہوں کے پڑھ فقدم وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي اذا سمي به رجل منصرف۔ صبر کر، اب اس پر تفریح، لفظ قادہ منش کی اے جڑے نے نا انسان دے اعضاء انہاں دے جڑے نا نے وہ سارے مؤنث مانوی جے،
او کافیے تے پہلے صفحے تک تو نظم پڑھائی سی ہیں آخری صفحے تے پڑھائی سی کہ نظم مولوی جی اندے وچ آئے سن جی کہ جڑے انسان دے اعضاواں دے ਨਾਂ نے نا عربی یہ سارے کی نے انہاں وچ جڑا ہے نا بھی تا مؤنث سمائی دا مطلب وچ تا مقدر منی جاندی ہے تو ہن دھیان کر قادمن یہ انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو کا نام ہے یہ مؤنث مانوی سمائی ہے یہ مانوی سوائی ہے اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے اپنے معنی جنسی کے اعتبار اچھی اپنے معنی جنسی کے اعتبار اچھی اپنے معنی جنسی کے اعتبار اور توفیو یدن کی اے پوری کائنات وچ جننے انسان نے ساریاں تے نہیں بولیا جاندا اے دا معنی جنسی ہے بھی ساریاں دا خاص تا نہیں نا یدو کا ہن خاص ہوئے تے یدن راسن رجلن قدمن عام اے مطلب ہی کہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کا عضو کا نام ہے لہذا مؤنث ہے اور دوسرا یہ اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے یہ مؤنث مانوی ہے اس کے اندر تائے مقدرہ ہے جب نام رکھا گیا رجل کا بھی آج تو بعد تیرا نا علم شریف قدمن حضرت قدم تشریف لا رہے تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ منصرف ہے یہ ہاں جی کیا جی تفریح کہ قادمن یہ مؤنث مانوی ہے سمائی ہے اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے اور قادمن صرف تیرے قدم دا نام ہے جنہیں بیٹھنے سارے قدم ہی نہیں ہے جی جی جب نام رکھ دیا جائے اس کے ساتھ رجل کا تو قدم منصرف ہو جائے گا یہ کیا ہے منصرف ہونے کے ہو جائے گا نہیں ہے ہو جائے گا توفیہ لینا التانیث الاصلیہ ظالا بالعالمیت للمذکر من غیر ان یقوم شیء مقامہ بس ہن دلیل سنو وجہ یہ ہے کہ جب یہ مذکر کا علم بن گیا اس کے اندر جو تائے مقدرہ وچ لکائی پھردے ساں وہ نکل گئی او ڈری کے نسی گئی او وچوں تانیث نکل گئی کہ کو نہیں نکلی کندہ نہ رکھے او میری یہ براوا تو نہیں نہ بڑھنا پلا بھی وہ تانیث درمیان سے زائل ہوگی اور اس کا قائم مقام ہے کوئی نہیں ہے قائم مقام کس نے بننا تھا چوتھے حرف نے تے کنے نے اور تے قائم مقام ہے کوئی نہیں تا اونج نس گئی اور پیکیاں تے رس گئی تے قائم مقام ہے کوئی نہیں تے چلے جا کے کنے بالنی ہے سنیں اگے چل ول انو آخ کیا کہ جی دلیل دلیل یہ ہے کہ یہ قدم منصرف اس وجہ سے ہے جب اس کا اس لیے کہ تانیث اصلی زائل ہو گیا جب اس کے ساتھ جب تک کوئی لگتا ہے جب یہ علم بنا کس کا ایک بزرگ سے کہتے کیتا جی تو تانیث اصلی کیا ہو گئی ہے اور سمجھ آ رہی کہ نہیں اور کیونکہ تا ملفوظات ہے نہیں کہ جنی جی میں تل ہاتھوں وچ ڈٹ کے جنی اپنا مقابلہ کر رہی وہ تو ہے کو نہیں یہ تو صرف منی سی تو جس لئے مذکر دا علم بنے تو زائل تو وہ تو زائل ہو گئی اور ادھر قائم مقام اگے چل ول پچھے ایکو سبب رہ گئی کون علم ہونا تے کلے سبب نال تے کلمہ غیر منصرف نہیں بندا قابو نہیں ہوندا کٹ دیندا ہو جا ہن بھئی میرے کھانے چ پس قادمن اور قادمن مؤنث مانوی سمائی ہے اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے آ جڑا قادمن نے جب نام رکھا گیا قادمن کے ساتھ راجولن کا تو قادمن کیا ہے منصرف ہے کیوں اس لیے کہ تانیث اصلی او مانوی او باجیا زائل ہو گئی علمیت للمذکر کے سبب سے علم رکھیا کندہ تے بغیر اس کے کہ قائم ہو کوئی شے مقام کس کی اتائے تانیث کے کیونکہ تو تین حرف والا چوتھا دے ہے کو نہیں اور علمی سوال تو پھر علمیت ہے اور علمیت اکیلی
نہیں منع کرتی صرف کو. صرف جی پس قدم اور وہ پس قدم مؤنث مانوی سمائی ہے باعتبار اپنے معنی جنسی کے جب نام رکھ دیا جائے اس کے ساتھ رجل کا منصرف ہے اس لیے کہ تانیث اصلی ظاہر ہوتی ہے عالمیت للمذکر کی وجہ سے بغیر اس کے کہ قائم ہو کوئی شے مقام تائے تانیث کے اور عالمیت اکیلی نہیں منع کرتی صرف کو. پس قدم اور قدم مؤنث مانوی سمائی ہے مؤنث مانوی ہے سمائی ہے. مؤنث مانوی ہے سمائی اور ہے. ایک مبتدا دیاں کئی خبراں ہو سکتے ہیں استاد جی وہ نام میں لکھا ہوتا ہے یا تو نہیں لکھا ہوتا جی. یہ بھی ناو دی کتاب ہی پکا لینا نا جڑا نا فوائد ضیائیہ تے علم ناو وچ کافیے دی شرائط کافیہ ناو دی کتاب ہے جی. ہاں جی شاباش جی. اعتبار اس کے باعتبار اپنے معنی جنسی کے اعتبار اپنے معنی جنسی کے جب نام رکھا گیا کا بھی قدم ان کے ساتھ اس کا رجل اس کا بات ہو گئی یار میں پہنا بے قدم ان کے ساتھ اس کا کے ساتھ رجل کا رجل کا بے رجل دا نا رکھیا کی قدم جی تو پھر کیا ہے قدم منصرف ہے. اس لیے کہ تانیث اصلی زائل ہو جاتی ہے زائل ہو اور علم تو پہلے اے منصرف ہے کیونکہ پوری شرطاں کو نہیں. ہاں قدم اگر مونس دا علم رکھیں تو غیر منصرف ہن غیر منصرف ہے کیونکہ تانیث موجود ہے. تانیث علمیت بھی تے ثلاثی متحرک الاوسط بھی موجود ہے. مونس دا علم بناؤ تو پھر کی ہے پکا تیل مذکر دا بناؤ تو ہن پکا منصرف جی. اس لیے کہ تانیث اصلی زائل ہو گئی علمیت للمذکر کی وجہ سے بغیر اس کے کہ قائم ہو کوئی شے مقام تانیث اصلی کے. پیچھے کنے بچ گئے ایک کون اور علمیت اکیلی اکیلی نہیں منع کرتی نہیں منع کرتی صرف کو اکیلی. ادھر ویخ او مونس مانوی سمائی یعنی قدم مونس مانوی سمائی ہے اپنے اعتبار کے استعمال میں معنی جنسی میں اس لیے کہ عرب جب استعمال کرتے ہیں معنی جنسی میں کس کو قدم کو اور جدوں کسے مردہ بھی قدم مراد لین ادو اے مونس مانوی وچ ہے تانیث مقدرہ ہے. دلیل کی اس تے مولی ویس دلیل اے کہ بناتے ہیں اس کی ضمیر کو مونس ان دے وال ضمیر لٹان تے کیڑی لٹان دین کندے وال قدم وال اور ان دی کو صفت بنان تے کی بنان دین مونس بنا دینے. ضمیر مونس دی لٹانا صفت مونس دا لے ہونا ان کو پتہ لگا بھی قدم ان وچ تانیث مانوی ہے. سنے ہی اے شابہ سے لأن التانیث وہ یہ اس لیے کہ معنی جنسی اور تانیث مانوی جب زائل ہو گیا کس کے سبب سے تو زائل ہوگی کون وہ تانیث جو تھی باعتبار معنی جنسی کے جس لئے علم رکھا تو معنی جنسی گیا کہ کوئی نہیں تو تانیث تو معنی جنسی دی وجہ تو سی تو جن دی وجہ تو تانیث یوں معنی گیا تو تانیث بھی زائل ہوئی کہ کوئی نہیں او پلاک وجہ وہی وَذَالِكَ ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْنَعُهُ نہیں ماننے کرتا اس کو مگر جو تعصب والا ہے نا وہ نہیں مانتا وگرنہ او تانیث مانوی سی معنی جنسی کی وجہ سے. علمیت جب کلمہ علم بنے تو معنی جنسی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو معنی جنسی جب ختم ہوا تو اس کی وجہ سے جو تانیث مانوی تھی وہ کیا ہو گئی ختم ہوگی. ہونے کے چل وَأَقْرَبُ وَهُوَ مُؤَنَّثٌ مَعْنَوِيٌّ سِمَاعِيٌّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنسِيُّ إِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلٌ فَمُمْتَنِعٌ صَرْفُهُ فا ہے تھے چلو کافی وجہ فا ہے تو پھر صحیح پڑھنا ممتانع صَرْفُهَا. تفریح اقرب یہ مؤنث مانوی بچھو اللہ تعالیٰ نے شر کو بچائے یہ مؤنث مانوی سمائی ہے اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے. دلیل وہی ہے جب عام معنی استعمال ہو عام تو ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے صفت مؤنث کی لاتے ہیں. سنیں
تو یہ اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤنث مانوی سمائی ہے. جب یہ نام رکھ دے کسی رجل کا، جب یہ کسی رجل کا، تو اب یہ ممتنع ہے. اب یہ سوال ہے ممتنع تو نہ کہ میں رکھیا آندے نے یار تُن بار بار سمجھانا تو کتی جی ٹھکنے والی. ممتنع ہے صرف اس کی، یہ آپ ممتنع نہیں ہے بلکہ یعنی اقرب اگر علم بنا دے کسی رجل کا تو یہ غیر منصرف رہے گا. کیا کہ جی؟ اور اقرب یہ مؤنث مانوی سمائی ہے با اعتبار اپنے معنی جنسی کے. یہ مؤنث ہے، اس میں تائے تانیث ہے. جب یہ رجل کا نام رکھ دیں تو یہ غیر منصرف بن جائے گا. جب یہ نام رکھ دیں رجل کا تو یہ غیر منصرف بن جائے گا. آگے چل لے انہو زالت تانیث بالعالمیتی اور بے وجہ بل کی ہے عالمیتی ہی للمذکری فالحرف الرابع قائم مقامہ. بس دلیل یہ ہے کہ مذکر کا نام رکھنے کی وجہ سے اندر والی تانیث اگرچہ زائل ہو گئی، لیکن ہم نے حرف رابع سے پوچھا تو کہنا جی اسی بزرگاں دی تھاں تے خلیفے موجود ہیں، اسی اللہ کے نہیں جی، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہوا. لہٰذا یہ ہاں جی کیا کہ جی دلیل اگرچہ جب مذکر کا نام رکھا مذکر کا نام رکھا تو گرچہ اس میں سے تانیث ظاہر ہو گئی، لیکن حرف رابع جو ہے وہ قائم مقام موجود ہے، اس لیے شرطیں پائی گئی ہیں، تو لہٰذا وہ کہا تھا زیادی الثلاثہ شرط ہے تو وہ پائی گئی ہے. اور سمجھے ہی. اور اقرب اور وہ مؤنث مانوی سمائی ہے. اور فی ہے بے اعتباری کون ہی موزیا اس لیے تو مراد ہوں او پچھو ان دی تعبیر کر دینے موزیا تن دے نال کن دے نال تے موزیا تن کی ہے من الموزیات اس واسطے دے وجہ تانیث مانوی سنیں. اور وہ مؤنث مانوی سمائی ہے اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے. یہ تو ہو گیا ثابت. جب نام رکھا گیا اقرب کے ساتھ رجل کا تو ممتنع ہے صرف اس کی. اب مانا کرو اگا میں ہوں. اقرب مؤنث مانوی سمائی ہے با اعتبار اپنے معنی جنسی کے. جب کیا جائے اقرب کے ساتھ رجل کا ممتنع ہے صرف اس کی، یعنی غیر منصرف ہے. یعنی بارش اچھا جی. اور اقرب مؤنث مانوی سمائی ہے با اعتبار اپنے معنی جنسی کے. جب نام رکھا گیا اقرب کے ساتھ رجل کا تو ممتنع ہو گئی صرف اس کی، یعنی غیر منصرف ہے. وجہ اس لیے کہ اگرچہ زائل ہو گئی تانیث بے علم اس کے نام رکھنے کے ساتھ مذکر کے لیے، اگرچہ مذکر کا نام رکھنے سے کیا ہوا، پس حرف رابع قائم ہے مقام تانیث کے. ہاں جی شاہبہ جی. دلیل انہ اور اضافت یا واجہ دلیل انہ جس لیے کہ اضافت کے مقام پر نہ ہوتا تو کی مطلب ہوتا ہے ماں قبل مضاف تھے ماں بعد پورا جملہ مضاف ہے. حد ہوگی یار. دلیل انہ اذا صغر قدم ظہرت المقدرۃ کما تقتضیہ قاعدۃ التصغیر. تقتضی ہے یار ہو کی ہویا اگے قاعدہ تو قاعدۃ التصغیر اگر ٹرنا قدامۃ بخلاف اقربا فانہ اذا صغر یقال اقرب اوکے واجہ جیا اقربا اقربا او تصغیری او فعیلن. قریب ہاں ان تصغیر تو وزن بھول گیا. من غیر اظہار التاء لان الحرف الرابع قائم مقامه فاقرب اذا سمي به. صبر کر فاقرب ہوتے توفیہ. سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اقرب کے اندر چوتھا حرف قائم مقام تائے تانیث کے ہے. ہم نہیں مانتے کہ یہ قائم مقام تائے تانیث کا دلیل سے منواؤ ہمیں جی. ہاں بھی کیا کہ جی یہ ہے کہ آپ کہتے ہو
कि अकरब के अंदर चौथा हरफ का मुकाम ताए तानीस के है, हम नहीं मानते क्योंकि کہ بھی یہ واقعتاً تائے تانیس کا کیا مقام اور توجہ دلیل سنو دلیل یہ ہے قادامن کے اندر بھی تائے تانیس ہے اقرب کے اندر بھی قادامن کی جب تصغیر بناتے ہیں تو قانون ہوتا ہے کہ تصغیر اشیاء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے تو قادامن کی تصغیر بنتی ہے قدیمتن قادامن کی اچھی की तस्वीर बनती है खुदा मतुन تن پتہ چل گیا درمیان والی حرکت جو ہے وہ قائم مقام نہیں ہے برخلاف اقرب کے علم نہیں بنایا ویسے اقرب کی جب تصغیر بناتے ہیں تو اقیر ریبا تن نہیں کہتے اقیر بن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تا کا اظہار نہیں کرتے اس لیے کہ چوتھا حرف قائم مقام تا کے ہوتا ہے جی اے دلیل جے کہندے وچ کیے چوتھا حرف تا تانیس کا قائم مقام ہے کیا کہ جی جواب یہ ہے دلیل یہ ہے کہ قادامن اس کے اندر بھی تانیس مانوی ہے اقرب کے اندر بھی तानीस मानी है جب قادامن کی تصغیر بناتے ہیں تو تصغیر کے قانون کے مطابق جو اصل کی طرف لوٹاتی ہے تصغیر آتی قدیمتن تصغیر آتی ہے تو پتہ چلا کہ قادامن میں کوئی بھی قائم مقام نہیں ہے لیکن اقرب کی جب تصغیر بناتے ہیں تو کیا آتی ہے اقیربن اقیرباتن نہیں آتی تو جب تا نہیں آئی تصغیر میں تو پتہ چلا کہ چوتھا قائم مقام وچ تانیس بھی ہے تصغیر وچ تا آئی بھی کوئی نہیں تینا مطلب ہے چوتھا قائم مقام تانیس دے او ورنہ تصغیر کا قانون اصل کی طرف لوٹاتی ہے سمجھ گئے ہو اے وے کہندے وچ چوتھا قائم مقام اس دلیل پچھڑ من کر بس حرف رابع قائم ہے مقام تائے تانیس کے اور مقام تانیس کے مقام اس دلیل کے ساتھ کہ جب تصغیر بنائی جائے जब तस्वीर बनाई قادامن کی تو ظاہر ہو جاتی ہے تائے مقدرہ وہ ظاہر کیوں ہوندی ہے جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس کا تصغیر کا قاعدہ وہ کی تقاضا کرتا ہے کہ اصل کی طرف لوٹائیں پس کہا جاتا ہے قدیمتن برخلاف اقرب کے کیونکہ اقرب جب تصغیر بنائی جائے تو کہا جاتا ہے اقیربن بغیر تا کے اظہار کے کیوں اس لیے کہ چوتھا حرف قائم ہے مقام تائے تانیس کے جی इस दलील के साथ बस हर किताबें कायम है मुकाम तानीस के इस दलील के साथ कि जब یہ قائم مقام ہے دلیل کی بے دلیل اس دلیل کے ساتھ کہ तस्वीर बनाई जाए कदम उनकी तो जाहिर हो जाती है ताए मुकद्दरा جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس کا का कायदा बस फिर कहा जाता है खुदा کہا جائے گا بھیا का खुदा मातुम یا کہا جاتا بھی ٹھیک ہے अकरब के क्योंकि अकरब जब तस्वीर بنائی جائے اقرب کی تو کہا جاتا ہے اقیربن بغیر تا کے करने के اس لیے کہ हरफ राबे कायम है مقام تائے تانیس کے چل بے چل نکیا قائم ہے مقام تانیس کے اس دلیل کے ساتھ کہ جب تصغیر بنائی جائے قادامن کی تو ظاہر ہوتی ہے تا مقدرہ جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس کا تصغیر کا قاعدہ پس کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے قدیمتن برخلاف اقرب کے برخلاف اقرب کے کیونکہ جب تصغیر بنائی جائے اقرب کی تو کہا جاتا ہے بن بغیر بغیر اظہار تاکہ بغیر تا کے اظہار کے بغیر اظہار کے بغیر اس لیے کہ حرف رابع قائم ہے مقام تائے تانیس کے فاقربو إذا سمي به رجل تناسته للعالمية والتانيث الحكمي لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اقرب جب نام مؤنث دا نام رکھو پھر تو ہے ہی ہے واجب ہو جب نام رکھا گیا اقرب کے ساتھ رجل کا کس کا تو ممتنع ہے صرف اس کی یعنی یہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ دو سبب موجود ہیں ایک علمیت ہے ایک تانیس حکمی ہے اور چوتھا قائم مقام تانیس دے تو دو سبب نال کلمہ کی ہوندا ہے اچھا بس کی آکھے جی
अकरब जब नाम रख दिया जाए अकरब के साथ किसी रजुल का तो अकरब अकरब गैर मुनसरिफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो सबब पाए जा रहे हैं, एक अलमियत और दूसरा तानीस हुक्मी। तानीस हुक्मी यानी चौथा कायम मकाम ताए तानीस के। ओ भाई हाय हाय, बस अकरब जब नाम रख दिया जाए अकरब के साथ रजुल का तो मुमतने सरफ उसकी यानी गैर मुनसरिफ बावजह अलमियत के और तानीस हुक्मी के। और जब के हरफ राबे कायम काम ताए तानीस के है तो पस तानीस मौजूद है बिलफेल। जी बस अकरब जब नाम रख दिया जाए अकरब के साथ किसी रजुल का तो मुमतने है सर उसकी अलमियत बावजह अलमियत के और तानीस हुक्मी के। बस अकरब जब नाम रखा जाए अकरब के साथ रजुल का तो मुमतने है सर्फ उसकी बवजह अलमियत और तानीस हुक्मी के। ये तो समझ आ गई भी ताए तानीस लफ्जी जिसमें है वो मुज़क्कर का अलम हो या मुअन्नस का हो वहाँ वो खाम खा गैर मुनसरिफ है, वो गैर मुनसरिफ है। सुने ही खाम खा गैर मुनसरिफ है क्योंकि उसमें ताए तानीस खुद मौजूद है और दूसरा सबब क्या अलमियत है, लिहाजा वो क्या होगा। चलो भाई शाबाश मार्फ।